دیکھیں بار بار پیچھے سے دوست اشارہ کریں بیٹا بیٹھ جائیں اطمینان سے. اللہ آپ سب کو برکتیں، سلامتیاں، عزتیں عطا کرے. اور پھر میں کئی جگہوں پہ کہہ چکا ہوں کہ مجھ سے کہیں گنا بڑھ کر، بلکہ کوئی مثال ہی نہیں دی جا سکتی، مسجد کا ادب بہت ہی زیادہ ہے. اس لیے اتنی زیادہ، ویسے بھی ہم شخصیات کے نہیں نظریات کے قائل ہیں. لوگ تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، نظریے ہمیشہ باقی رہتے ہیں. تو نظریاتی بنے. یہاں حضرت صاحب تشریف فرما ہیں، باقی حضرات ہیں، باتیں تو سنتے رہتے ہیں. آج میرے ذمہ لگا ہے 2-4 باتیں صرف، اور بڑی تھوڑی سی بات کرنے کا میں عادی ہوں. بس میں چاہتا ہوں آپ کی توجہ رہے. اور میں آیا ہوں تو تب بھی میری گزارش ہے، میں جاؤں گا تب بھی میری گزارش ہے کہ زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے ایک دو دوست صرف اپنا موبائل چلانے کے لیے سارا ماحول جو ہے اس کو پریشان کر دیتے ہیں. وہ لائیو رہیں، رستہ سارا رک جائے کوئی حرج نہیں. وہ لائیو رہنا چاہتے ہیں. اللہ آپ کو برکت عطا کرے. یہ تو چیزیں ضمناً آ گئی ہیں، ورنہ تو بزرگ اس سے منع کیا کرتے. کوئی ایسی چیزیں نہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. تو ضرور استعمال کریں ضرورت کے مطابق. ضرورت سے زیادہ کوئی بھی کام ہوتا ہے تکلیف کا باعث بن. اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. انسانی زندگی میں وقت گزارنے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اتنی ضروری ہوتی ہیں کہ ان کے بغیر وقت گزرتا ہی نہیں. ان میں ایک اہم چیز ہے کہ انسان کا اخلاقی رویہ کیسا ہے. بہت زیادہ پیسے شوہر کما کے لاتا ہو، گھر بھی اس نے کشادہ بنا کے دے رکھا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل کیا ہو اور وہ خاتون صاحب اولاد بھی ہو، گاڑی کی سہولت بھی موجود ہو، زندگی کی ساری نعمتیں ہیں، لیکن اگر اس کا اخلاقی رویہ ٹھیک نہیں نا، تو کبھی اس اہلیہ سے، اس خاتون سے پوچھ کے دیکھیے گا وہ بیچاری بڑی تکلیف میں ہوتی. کہتی ہے کیا کروں ان پیسوں کا جب اسے بولنے کا ہی پتہ نہیں، اس کا لہجہ ہی ٹھیک نہیں، کیا کرنا ہے ان ساری چیزوں کو. اسی طرح اہلیہ سارے ہی کام کرتی ہو، پردہ دار بھی ہو، نمازی بھی ہو، کام کاج بھی سارے کرتی ہو، لیکن اگر اس کا اخلاقی رویہ ٹھیک نہ ہو تو گھر بسانا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف فرمائی، اور اس انداز میں تعریف فرمائی کہ امت کو پتہ چلے کہ محاسن اصل میں کیا ہے. فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب بے شک آپ عظیم اخلاق پر ہیں، خلق عظیم کے مالک. ایک ہوتا ہے انسان کسی کو تحفوں سے مائل کرے، مختلف قسم کی چیزیں دے کے کسی کو مائل کرے. تحفہ لینے دینے سے بھی محبت بڑھتی ہے، لیکن اپنے حق میں قائل کرنا کسی لالچ کے عنوان پر، یہ دوستیاں لمبی نہیں چلتی، یہ تعلقات وسعت اختیار نہیں کرتے. کیونکہ اگر آپ نے کسی سے لالچ کی بنیاد پر دوستی لگائی ہے تو آپ یہ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جواب میں مخلص ہے. اگر آپ کا عنوان، آپ کا مزاج کسی لالچ کا ہے تو آپ کیسے توقع کرتے ہیں کہ وہ شخص اخلاص کے ساتھ آپ کے ساتھ. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ لالچ کے ساتھ تعلقات، آپ کسی شخص کو کچھ دے کے اگر اپنے حق میں کرنا چاہتے ہیں تو ایک دفعہ دے کے تھوڑی وہ حق میں ہوگا، روز دینا پڑتا ہے. یہاں تو آپ 99 دفعہ کسی کو دیں، ایک دفعہ نہ دیں تو وہ کہتا ہے تو نے تو کبھی دیا ہی نہیں، ہمیشہ دینا پڑتا ہے. اب اس مسئلے کا حل ہمیں نبی کریم نے بیان کر کے دیا. کریم فرمانے لگے تم دولت کے زور پر لوگوں کو قائل نہیں کر سکتے، ہاں اخلاق ایک ایسی نعمت ہے، اخلاق ایک ایسی دولت ہے، تمہارا رویہ، تمہارا انداز ایک ایسی دولت ہے جس کی بنیاد پر تم لوگوں کے دلوں میں گھر کر سکتے ہو. اب اخلاقی رویے سے کیا مراد ہوتی ہے؟ صرف میٹھا بولنا؟ وہ تو لوگ مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں. وہ تو بعض لوگوں کی ٹریننگ ہوتی ہے، سیلز مین ہوتے ہیں، دیگر ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، گاہک جیسا بھی آ جائے کڑوا بولنا ہی نہیں. صرف میٹھا بولنا تو اخلاق نہیں. میٹھا بولنا بھی اخلاق ہے، پر سچ بولنا بھی اخلاق ہے. تحمل، بردباری، وفاداری، حوصلہ، یہ اخلاق ہے. اللہ تعالیٰ نے جو دے دیا ہے اس پہ راضی ہو جانا، کسی کے پیسے دیکھ کر، مال دیکھ کر، شہرت دیکھ کر، اقتدار دیکھ کر کبھی پریشان نہ ہونا، بلکہ یہ سوچنا کہ رب کا جتنا مجھ پر کرم ہے شاید ہی کسی پر ہو. اپنے آپ کو ہمیشہ رب کی رضا میں راضی رکھنے والا بندہ اعلیٰ اخلاق کا مالک ہوتا ہے. لیکن لاکھوں کروڑوں روپے کا مالک ہو، ہرس ہوس لالچ اس کا ختم ہی نہ ہوتا ہو، تو یہ بندہ کبھی بھی با اخلاق ہو سکتا نہیں. اپنے رویوں سے انسان، دیکھیں سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے بردباری کی انسانی وقت زندگی میں.
کسی آدمی کا بھی مزاج دوسرے سے نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہر آدمی کو ایک ناک دی ہے، دو آنکھیں دی ہیں، دو کان دیے، لیکن چہرہ پھر بھی کسی کا دوسرے سے نہیں ملتا. کہیں کوئی لوگ آپ کو ملیں گے جڑواں ہیں تو ان کے چہرے ملتے ہیں، ورنہ عموماً یہ ہے کہ اگرچہ جس چہرے پر اعضاء اتنے ہیں جتنے سب کے ہیں، لیکن کسی کا چہرہ دوسرے سے. اسی طرح مزاج بھی نہیں ملتے، مزاج بھی نہیں ملتے. اور میرے والد صاحب کہا کرتے تھے نصیب بھی نہیں ملتے، وہ بھی اپنے اپنے ہوتے ہیں. تو آپ کا جب چہرہ نہیں ملتا، مزاج نہیں ملتا، لیکن گزارا تو کرنا نا لوگوں کے ساتھ. اگر ساری عادات آپ کو بہو کی پسند نہیں، داماد کی پسند نہیں، بھائی کی پسند نہیں، ساری عادات ملازم کی پسند نہیں، تو میرے عزیز کئی دفعہ ساری باتیں تو ماں باپ کی بھی پسند نہیں ہوتی. تو مزاج بردباری کا ہو، تحمل کا ہو، طبیعت میں ٹھہراؤ ہو. یہ انسان کی طبیعت میں بعض اوقات جلد بازی جب آتی ہے نا تو انسان پروقار نہیں رہتا. یہ ہمارے نوجوانوں کی طبیعتوں میں بہت جلدی ہوتی ہے، راتوں رات امیر ہونا چاہتے ہیں، کوئی چور دروازہ تلاش کرتے ہیں آگے جانے کا. آپ دیکھیں آج کل سوشل میڈیا پر مشہور ہونے کے لیے لوگ کیا کچھ کر رہے ہیں. اچھے بھلے سنجیدہ لوگ ہیں، نہیں بھی شہرت ہوگی تو کیا ہو جائے گا. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں اسے مبارک ہو جسے تھوڑے لوگ جانتے ہیں. میں آپ کو کیسے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے کہیں کوئی ایسی بات نہ نکل جائے، کئی دفعہ استغفار کرتا ہوں اس کے حضور، لیکن جب آپ بہت معروف ہو جاتے ہیں تو آپ کی تو کوئی ذاتی زندگی نہیں رہتی، کوئی نجی زندگی نہیں. آپ تو اپنی مرضی سے کہیں آ جا ہی نہیں سکتے. کوئی کام دنیا کا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر جگہ تو کیمرہ فٹ ہے. میں ایک جگہ پہ گیا 8-9 گھنٹے کا سفر کر کے، تو گرمی بھی بڑی شدید تھی اور کچھ لیٹ ہو گئے تو راستے میں رک بھی نہ پائے. تو ہم جب وہاں پہنچے تو وہ 5-6 کیمرے تو گاڑی پہ سیٹ ہوتے ہیں آپ کے، اور پھر گاڑی سے نکلے اور جہاں جہاں بھی گئے یہ 10 تصویریں، یہ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، یہ اس نے بھی کیمرہ پکڑا ہے، یہ اس نے بھی کیمرہ پکڑا ہے. آپ اپنی ٹانگ بھی سیدھی نہیں کر سکتے اگر تکلیف بھی ہو تو، جو کہ کیمرے چل رہے ہیں. جب کافی دیر گزر گئی اور وہ تصویریں ہی بناتے رہے، تصویریں ہی بنتی رہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ ایک گلاس پانی کا مل سکتا ہے. جب ایک دوسرا نہیں مانگتا، ظاہر ہے گرمی ہے، مسافر ہوں، سفر کیا ہے، چلو پانی مل جائے. اس کے بعد پھر کیمرے چلتے رہے. تو پھر ایسا نہیں تھا کہ لوگ اچھے نہیں تھے، لیکن وہ کیمروں کی دوڑ میں بھول ہی گیا انہیں کہ آتے پہلے فوٹو ہوتی ہے کہ پہلے پانی ہوتا ہے، انہیں بھول گیا. تو جب میں نے توجہ دلائی تو پیار والے تھے، کچھ ان کی طبیعت میں احساس بھی پیدا ہوا کہ یار یہ ہم سے کیا ہو گیا. لیکن یہ چیزیں بردباری کو ختم کرتی ہیں، تحمل نہیں رہتا. بہت شہرت جب آپ کی ہو جاتی ہے تو بعض اوقات اس وقت بھی آپ کو بعض چیزوں کا احساس ہوتا ہے. عام دام برسر مطلب مزاج بردبار ہو، اس میں حلیمی ہو، یہ اعلیٰ اخلاق کی علامت ہے. نبی پاک علیہ السلام کی حدیث سنیے، سیرت سنیے، اور ذرا چنیے کہ انداز کیا ہونا چاہیے. میں آج دیکھتا ہوں کہ عدم برداشت ہے نوجوانوں میں، تحمل نہیں، اور اپنے مزاج کے خلاف تو بات برداشت ہی نہیں کرتے. ایک دوست کہنے لگے مجھ سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی. تو میں نے انہیں کہا کہ جو بات صحیح ہوتی ہے وہ تو برداشت کرنی بھی نہیں پڑتی، وہ تو ہوتی صحیح ہے. نہیں سمجھ آئی بات کو آپ؟ مجھ سے غلط بات برداشت، تو اس کا مطلب ہے صحیح بات کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے. وہ تو برداشت کرنی ہی نہیں پڑتی، وہ تو ہوتی ٹھیک ہے. برداشت آپ نے بھلا کیا کرنا ہوتا ہے جو بظاہر آپ کے مزاج کے خلاف ہو، آپ کو لگے کہ بات ٹھیک، اس کو آپ کو برداشت کر کے ٹھیک جواب دینا ہے. کہنا بھئی آپ جو کہہ رہے ہیں معاملہ وہ مجھ سے غلط بات. وہ کئی دفعہ دیہاتی ہماری مائیں باپ بھی کہہ دیتے ہیں اے ساڈا منڈا جی بڑے غصے والا ہے. میں کہ تھوڑے تے غصہ کردا ہے نا، تسی سہندے ہو، اس کو ایس ایچ او کے سامنے کھڑا کرو بھلا غصہ آتا ہے. یہ غصہ بڑا سیاںا ہے، یہ غریب آدمی پہ آتا ہے، کمزور پہ آتا ہے، طاقتور پہ کبھی غصہ. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ بردباری پیدا کرو، مزاج، تحمل ہو، یار ذرا ٹھہراؤ ہو. اپنے بھی پریشان ہیں کہ بات نہیں مانی جا رہی. یعنی والد بھی بے باک ہو کہ اپنی اولاد کو کوئی کام نہ بتا سکے، والدہ بھی نہ بتا سکے، اپنے قریبی لوگ بھی بے تکلف ہو کے کچھ کہہ نہ سکے، تو کیا کمایا انسان نے زندگی میں. سرکار تشریف فرما تھے، ایک یہودی شخص آیا اور اس نے مطالبہ کیا کہ میری رقم آپ کے ذمے ہے، دے، اور سختی سے مطالبہ کیا. اور داستان اس کی یہ تھی کہ خود اس نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کے کہا کہ آپ بعض اوقات قرض اٹھاتے ہیں مہمان نوازی کے لیے تو مجھ سے لے لیں. تو حضرت بلال نے اس سے لے لی.
तैयार, सिर्फ समझाने के लिए, बिला मिसाल और बिला तशबीह बात अर्ज करूँ। पता होता है मेरा मुखालिफ चिढ़ जाता है, वो सिर्फ एक जुमला बोलते हैं, फिर वो अपने काम लग जाते हैं और इसको कई दिन वो काम लगे हुए हैं और ये बेचारा उसी में उलझा हुआ है। भाई उन्होंने तो तुझे भांप लिया है, तेरा वक्त ज़ाया करा रहे हैं, तुझे तकलीफ़ में डाल रहे हैं। मैं थोड़ी देर पहले भी अर्ज़ कर रहा था, एक बुज़ुर्ग थे, उनका कोई नाम था, चले कोई नाम रख लें, मोहम्मद बशीर कर लें, तो किसी कर रहा था, उसने बड़ी बना के की कि इनको इश्तिहाल दिलाऊंगा। तो हाजी साहब बड़े सियाने बंदे थे, उसने कहा जनाब मैं कहना तो नहीं चाहता था पर मेरा आपसे प्यार है। वो आपके ख़िलाफ़ बड़ी बातें कर रहा था, वो दाना आदमी थे, हंस पड़े, कहने लगे वो बशीर ना दे कई बंदे होंगे, वो पता नहीं किसी गल पे करता सी, एक मेरा कले का ना है, पता नहीं किसकी बात कर रहा था। हाँ मैं कोई परेशान नहीं हूँ, वैसे ही तुझे गलतफहमी हो गई, लो इतनी सी बात ख़त्म हो गई। ज़रूरत क्या है, हर शख्स वैज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी जहालत का जवाब है उनको सलाम किया जाए, हर आदमी से बहस नहीं हो सकती। इमाम शाफी फरमाया करते थे मेरी कभी उलमा से बहस हुई, उन्होंने फ़ुरूई मसले में अपनी राय दी, मैंने अपनी राय दी। फरमाते हैं कभी उस आलिम की बात गालिब आई, कभी मेरी आई, कभी मैं जीत गया, कभी वो आलिम जीत गए जब उलमा से बहस हुई। लेकिन फरमाते हैं मेरी जब भी जाहिलों से बहस हुई है जाहिल ही जीते हैं, मैं जाहिलों से कभी जीत सका, कोई नहीं समझ आई आपको मेरी बात, जाहिलों से मैं जीत सका, जो बंदा ही जाहिल है उसके सामने आप दलील क्या देंगे जब वो जाहिल है बेचारा। तो समझ लें इस बात को। उसने आके हुजूर से सख्ती से मुतालबा किया, करीम ने फरमाया अभी तो वक्त है, उसने और सख्ती की। ये कमाल होता है इंसानी ज़िंदगी का। अल्लाह के हबीब मुस्कुराए, हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु साथ थे, तलवार निकाल ली। हुजूर फरमाने लगे उमर क्यों जल्दी करता है, उन्होंने रकम लेनी है, वो मुतालबा कर सकते हैं, तो उन्हें कह ज़रा नरमी से मुतालबा करे और मुझे कह के वक्त पे दे दे। फिर फरमाया साथ ले जाएं। जनाब उमर से कहा फ़लाँ जगह खजूरें पड़ी हैं, जितने पैसे हमने इनके देने हैं वो इन्हें दे दें। और फरमाया ये जो तुमने तलवार निकाली है ना, इन्हें डराया है, उसके बदले थोड़ी खजूरें ज़्यादा भी दे दीजिए, थोड़ी ज़्यादा खजूरें भी दें। मैंने पैसे दिए, अब मैं जब दे रहा था पैसों के एवज़ खजूरें और थोड़ी ज़्यादा दे रहा था, तो वो यहूदी मुझसे बात करने लगे, कहने लगे उमर बात तो सुन। तो मुझे तो गुस्सा था, मैं तवज्जो ही नहीं कर रहा था। उन्होंने जब मुझे करीब करना चाहा तो मैं नहीं हो रहा था। फरमाते हैं वो मुझसे कहने लगे उमर यार नाराज़ ना हो, मेरी तरफ तवज्जो कर। मैंने कहा क्या हुआ, कहने लगा मैं आम आदमी नहीं हूँ, तौरात का जानने वाला। किताब में आखिरी नबी अलैहिस्सलाम की जितनी निशानियां पड़ी थी सारी हुजूर में पाई जाती हैं। और उन निशानियों में एक निशानी ये थी कि जैसे जैसे कोई उनके साथ जहालत करेगा उनका हिल्म बढ़ता जाएगा, बुर्दबारी में इजाफा होगा, उनका हौसला बढ़ता जाएगा। मैंने जानबूझ के उधार दिया था, मैंने जानबूझकर पहले मुतालबा किया था, और मैंने सख्त बात भी माज़अल्लाह जानबूझ के की थी। लेकिन उमर आज वो निशानी भी पूरी हो गई। इतना हौसला मैंने समुद्रों में भी नहीं देखा जितना मदीने वाले महबूब को नसीब। लिहाजा मेहरबानी करें मुझे साथ ले जाएं, मुझे माफ़ी भी लेके दे दें और महबूब करीम का कलमा पढ़वा के मुझे मुसलमान भी करा दें। थोड़ी सी बुर्दबारी, वज़ाधारी, तबीयत में ठहराव। और ये जो लोग बेचारे बहुत बेहौसला होते हैं ना, ये कुव्वत फ़ैसला से महरूम हो जाते हैं, हर रोज़ पछताते हैं, हर रोज़ शर्मिंदगी महसूस करते हैं, इसलिए कि हर फैसला ही जल्दबाजी में करते हैं, हर काम के अंदर ही बाज़-औक़ात कमज़ोरी रह जाती है चूँकि बुर्दबार नहीं होते। हर रोज़ इन्हें अपनी बातों की वजाहत देना पड़ती है। कोशिश करें ज़िंदगी में बुर्दबारी अपनाएं, तहम्मुल हो, ठहराओ, ज़रा सुने। मैं कई दफ़ा मोहब्बत के साथ कहता हूँ कि मियाँ बीवी की लड़ाई में ज़्यादा गलती मियाँ साहब की होती है। ना घूरें आप मुझे, मैंने ठीक कहा है, आप ज़्यादा घूर रहे हैं, इससे कम घूर लें, गुजारा हो जाएगा। वो इसलिए कि सबका मानना है ना कि औरत बेचारी की अकल कमज़ोर है, तो मियाँ साहब की तो पूरी है ना। तो घर के मसले इन्होंने सुलझाने थे, ये तो बराबरी पे उतर आए बहस करने पर। ये तो हर बात में कहते हैं मैं जीत के छोड़ूंगा। तो भाई अब तो फिर तुझे कहना पड़ेगा कि गलती तेरी है, क्योंकि तू अगर अक्लमंद ज़्यादा है तो तुझे बुर्दबार भी ज़्यादा होना चाहिए था, तहम्मुल मिजाज भी ज़्यादा होने चाहिए था, तेरी तबीयत के अंदर ठहराव भी। मुझे अच्छी तरह याद है, हमारे एक बुज़ुर्ग थे, तो एक दफ़ा उनके कोई जानने वाले उनके पास से गुज़रे, तो हज़रत साइकिल पे थे,
اس بندے کو دیکھ کے حضرت سائیکل سے اتر گئے, سلام لی, لیکن اس نے نا جاتے جاتے کہا وعلیکم السلام اور گزر گئے. میرا خیال ہے میرے ساتھ کوئی ایسا کرتا تو میں 2 کو ہفتے اس کا تکبر بیان کرتا, معاذ اللہ, بڑا غرور ہے جی, تمیز ہی کوئی نہیں, میں روکا ہوں ملا ہی نہیں. لیکن اللہ والوں کی سوچیں اور ہوتی ہیں. بندے نے سلام کا جواب صحیح طریقے سے نہیں دیا, گزر گیا. تو تشریف لائے کلاس میں, تو آ کے فرمانے لگے یار ان کے لیے دعا کرنا, آج مجھے کوئی پریشان سے لگے. بندہ بڑا سیانہ ہے, آج لگا ہے کوئی تکلیف تھی, کسی ذہنی پریشانی کا شکار تھے, ورنہ اس طرح کا شخص سارے ہاتھ اٹھا کے دعا کرو, اگر ان کو کوئی پریشانی ہے تو اللہ انہیں سکون عطا کر دے. ہم نے پوچھا کیا ہوا, تو فرمانے لگے میں تو اترا ہوں ان سے ملنے کو, لیکن وہ وعلیکم کہہ کے تیزی سے گزر گئے ہیں, تو کوئی خاص تکلیف میں ہوں گے, کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی, یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا, کوئی تکلیف محسوس ہوتی ہے, اس لیے ایسا ہوا ہے. قربان جائیں, اللہ کے بندوں کی سوچیں اس طرح کی ہوتی ہیں. اور ہمارے ہاں گمان فوری طور پر گمان گمراہی کی طرف لوٹتا ہے, بدگمانیاں عروج پکڑ لیتی, بردباری, ٹھہراؤ. ایک فتویٰ ہمارے ہاں دیا جاتا ہے بیٹی کے حق میں ماں باپ کی طرف سے, اور ایک فتویٰ دیا جاتا ہے بہو کے حق میں. بیٹی کے سسرال سے شکایت آ جانے سے تو کوئی کام کرنا ہی نہیں آتا, تو پھر ماں باپ فتویٰ دیتے ہیں, مشورہ دیتے ہیں, کہتے ہیں ابھی بچی ہے سیکھتے سیکھتے یہ بیٹی کے حق میں ہے. اور اگر بہو کی شکایت آئے نا کام کرنا نہیں آتا, تو پھر یہ والا کلیہ یہاں استعمال نہیں کرتے, پھر کہتے ہیں اماں نے سکھا کے نہیں بھیجا, سکھا کے بھیجنا چاہیے. آپ کے مزاج میں جو حوصلے بیٹی کے لیے ہیں وہی حوصلے بہو کے لیے کیوں نہیں؟ جو آپ کے دل کے اندر درد اپنی اولاد کے لیے وہ باقیوں کے لیے کیوں نہیں؟ مسلمان کی شان یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہے, یہ اس کا اعزاز ہے. تو بردباری پیدا کریں, اور وہ بھی چند لوگوں کے لیے نہیں, حضور کی امت کے لیے. اور اسی بردباری کا اگلا نتیجہ یہ ہوگا کہ غصہ ختم ہوگا. میں آپ سے عرض کروں, اگر علماء سے لوگ 100 مسئلہ پوچھتے ہیں نا روز, تو ہو سکتا ہے 95 طلاق کے مسئلے ہوں. اتنی بڑی ریشو ہو گئی ہے طلاق کی. وجہ کیا ہے؟ بردباری نہیں, غصہ ہے, اور شدید غصہ ہے. غصہ اچھا ہے, غصہ بری چیز نہیں, لیکن غصہ آنا چاہیے جب اللہ کی حدیں توڑی جائیں, شریعت کی مخالفت. یہ تو غصہ محمود ہے, لیکن ہمیں غصہ آتا ہے جب کوئی ہماری ذاتی مخالفت کرتا ہے. حدود اللہ کے معاملے میں ہم غصہ نہیں کرتے. عزیز دوستو, یاد رکھنا, غصہ, اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میں اسے پہلوان جانتا ہوں جو غصے کے وقت اپنے آپ پر کنٹرول کر لے. اسے حضور نے پہلوان کہا. اسے شدید غصہ آیا ہے, اشتعال دلایا گیا, سخت لہجہ ہو سکتا تھا, سب اسے آتا ہے, لیکن رب کی رضا کے لیے کنٹرول کر گیا. یہاں تو نہ اساتذہ کو لوگ معافی دیتے ہیں, نہ بزرگوں کو دیتے ہیں, نہ والدین کو دیتے ہیں. کیوں جی؟ بعد میں کہتے ہیں مجھے غصہ تھا. وہ خدا کے بندے, یہی تو مقام جگہ تھی, مقام تھا جہاں امتحان تھا تھوڑا سا. تو بردباری, غصے سے دوری. اور تیسری بات, اپنی زندگی حکمت کے ساتھ گزاریں. دانائی حسن ہے دین کا. نبی پاک نے صرف قرآن نہیں سکھایا, وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, حضور نے کتاب بھی سکھائی ہے اور ساتھ حکمت بھی سکھائی. اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا یہ حکمت اور دانائی یہ مومن کی گمشدہ میراث ہے, جہاں سے ملے وہیں سے لے لو. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا بیٹا میرے جو تجربے ہیں نا میں نے ان کی قیمت چکائی ہے, محنت کی ہے, جد و جہد کے بعد تجربے سیکھیں. آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ ماشاءاللہ. آج میں نے دوستوں کا مجاہدہ آزمایا ہے, تقریباً 18 منٹ بغیر موبائل کے نکالے ہیں کچھ دوستوں نے. یہ میں نے آج مجاہدہ دیکھا ہے. چلیں اتنا تو حوصلہ پیدا ہو ہی گیا اللہ کے فضل. 18-17 منٹ تقریباً میرے سامنے کھڑی ہے, اتنی دیر کچھ دوستوں کے موبائل رہے. چلیں انشاءاللہ تعالی امید لگ گئی ہے اب کہ یہ 30 بھی ہو ہی جائیں گے کسی دن انشاءاللہ. اتنی کو دیر نکلتی ہے ہماری موبائل کے. اللہ سلامتی عطا کرے. آپ بس بات بھی سمیٹنے لگا ہوں, آپ غور فرمائیے گا. حکمت, دانائی, حضرت لقمان فرماتے ہیں ہمارے پاس جو دانائی ہے ہم نے اس کی قیمت چکائی ہے. اور فرماتے ہیں تمہیں کہہ رہے ہیں کہ بغیر قیمت کے دانائی لے لو, تمہیں قیمت نہ چکانی پڑے تم ویسے لے لو دانائی. اپنے بزرگوں سے, بڑوں سے, بالخصوص سرکار دو عالم علیہ السلام کے ارشادات سے حکمت سیکھیں. حضور دانائی کی بات کرتے اور تدبر کی بات کرتے. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نا جھنڈا تھا فتح مکہ کے موقع پر.
تو ایک ایسا وقت آ گیا, ماحول ایسا بن گیا کہ ان سے جھنڈا واپس لینا پڑا. یہ لفظ بولا جاتا ہے علم بردار. تو غزوات کے اندر, جنگوں کے اندر کسی کے ہاتھ میں, جس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا تھا, جو علم بردار ہوتا تھا, ایک اہم پوسٹ پر ہوتا تھا, آگے آگے چلتا تھا. اور یہ اتنا اہم کام تھا کہ جنگ موتا کے موقع پر سرکار نے نصیحت فرمائی تھی, اگر فلاں شہید ہو جائے تو جھنڈا فلاں کے ہاتھ میں, فلاں شہید ہو جائے تو فلاں کے ہاتھ. یہ اہم کام تھا. تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جھنڈا تھا. اب کچھ حالات ایسے بن گئے کہ تقاضا حکمت کا یہ تھا کہ جھنڈا ان سے لیا جائے, مطالبہ ہو رہا ہے. لیکن خدمات بڑی ہیں, عظمت بڑی ہے, شان بڑی ہے, بہت بڑے آدمی ہیں, اور کوئی ایسی بات بھی نہیں کہ ضرور ان سے لیا جائے, پر حکمت کا تقاضا ہے کہ لے لیا جائے. اب کیا کیا جائے, کیسے جھنڈا مانگا جائے؟ تو چند لوگوں نے مطالبہ کیا کہ آپ یوں کریں, ان سے جھنڈا واپس لیں. اب یہ میرے رسول کریم کا طریقہ دیکھو. حضور نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں, جھنڈا لے لیتے ہیں ساتھ سے. اللہ کے حبیب نے جناب سعد بن عبادہ سے جھنڈا لے کے انہی کے بیٹے کو دے دیا. فرمایا آپ کے بیٹے اب جھنڈا لیں گے. دنیا میں اس وقت بندہ زیادہ جوان ہو جاتا ہے جب وہ سمجھتا ہے میرے کام تو میرے پتر نے سنبھال لیے, تو موج بن گئی ہے. اب تو یہ وہ سیٹ پہ آ گیا ہے, کمال ہو گئی, خیر صلی. اب تو بجائے اس کے کہ حضرت سعد بن عبادہ پریشان ہوتے کہ مجھ سے لے لیا ہے, وہ پہلے سے بھی زیادہ راضی ہو گئے. کیا کمال ہوگی. اب وہ لوگ بھی حضور کی حکمت پر عش کر اٹھے جنہوں نے یہ عرض پیش کی تھی, کہا یا رسول اللہ یہ تو کمال ہو گئی ہے. کیا تدبر ہے, کیا فہم و فراست ہے, کیا دانائی ہے, کیا حکمت ہے. ہم نہ زندگی گزارتے ہیں لیکن دانائیوں کو شامل نہیں کرتے. ایک دوست اپنے بچے کو ایک دفعہ دم کرانے لے آئے بزرگ, تو ان کے سامنے شروع ہو گئے, کہنے لگے یہ تو بڑا بیوقوف ہے, نادان ہے, ضدی ہے, نہ پڑھتا ہے, نہ کوئی کام کرتا ہے. تو میں نے ان سے کہا آپ تو بڑے سخت اس کے بارے میں رائے رکھتے ہیں. کہنے لگے باقی بھائی ٹھیک ہے, یہ پتہ نہیں بچہ کس پہ چلا گیا. تو میں نے کہا مہربانی فرمائیے گا, آج کے بعد آپ نے اس کے سامنے نہیں کہنا تو ضدی ہے, یہ تو پکا ہو جائے گا بیچارہ. یہ کہے گا میں کو الگ ہوں بہن بھائیوں سے. اپنی اولاد کی تربیت کریں تو غیر محسوس طریقے سے کریں. اس طرح ان کو ٹارگٹ کرنا, تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا, تم کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے, ساڈا قبیلہ تو نہیں نہ آگے جا سکتا, یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس کو پکا کر رہے ہیں کہ ناکام ہو جائے. اولاد ہے, بیٹا ہے, بیٹی ہے, ان کے رویے کو سخت تھوڑی کیا جائے گا. ان کو تو اس طریقے سے سمجھایا جائے گا کہ کام بھی ہو جائے, انہیں پتہ بھی نہ چلے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے. اس طریقے سے میرے ابا جی کہا کرتے تھے بالا نو کام دسن تو بہتر ہے کام آپ کرنا شروع کر دیو. وہ خود اٹھ کے آ جائیں کہ تسی بابو میں کرنا. تو نہیں پتر تو تھکے آیا ہے, کہڑا کوئی کام میں کر لینا ہے, تو بیٹھ. تو کہتے نہیں ابا جی آپ کیوں کریں گے, میں کو نہیں تھکیا, تسی بیٹھو میں کردا. آپ دھانائی کے ساتھ چیزوں کو لے کے چلیں. لیکن وہ کسی وقت ہمیں خطاب کرنے کا شوق ہوا ہوتا ہے تو بس وہ بیچارے بیٹے کی کلاس لگ جاتی ہے. وہ پھر بچے شکایت کرتے ہیں, کہتے ہیں ہمارے گھر میں تو بات شروع ہوتی ہے تو کئی ہفتے ختم بھی نہیں ہوتی. وہ ابا جی باہر بھی کسی کا غصہ ہو تو گھیر گھار کے گھر لے آتے, پھر ناراض ہو رہے ہو میرے نال, تھوڑے تھوڑے گھورتے ہیں آپ اور دائیں بائیں دیکھتے ہیں. مسجد میں بیٹھا ہوں, کسی بیٹے نے شکایت نہیں لگائی. میں تو اوورال آپ کو بات سمجھا رہا ہوں. خدا رہا یہ ہمارے بچے ہیں, ان پھولوں کو ہم نے سجانا ہے. اگر کوئی جڑی بوٹی ہو گائے نا تو اچھا کسان وہ ہوتا ہے جو دوائی ٹائم پہ لگائے, جو کھاد ٹائم پہ ڈالے, شکوہ نہ کرے, ضد نہ کرے. تو میرے عزیز ایک تو مزاج میں بردباری لائیں, یہ اخلاق کا اعلیٰ نمونہ. غصے سے اپنے آپ کو بچائیں, ہر بات میں غصے ہو جانا کوئی عقل مندی ہے. اور تیسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ کی ہے کہ کوشش فرمائیں کہ کوئی کام بھی بغیر دانائی کے نہ ہو. میں بات ختم کرنے لگا ہوں. ایک قول ہے مولا علی شیر خدا کا, آپ نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, اللہ جزاک, آپ نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا بیٹا 3 لوگوں سے کبھی مشورہ نہیں کرنا. حضور کس سے؟ فرمایا بیٹا بزدل سے کبھی مشورہ نہیں کرنا. اس لیے کہ جو بندہ بزدل ہے تمہیں کبھی بہادری کا سبق نہیں دے سکتا. اور دوسرا آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ بیٹا بخیل سے کبھی مشورہ نہیں کرنا. بخیل سے کبھی مشورہ, کنجوس ہے نا, فرمایا اس سے کبھی مشورہ نہ کرنا, اس لیے کہ جس کا دل بڑا نہیں نہ ہوتا اس کا دماغ کیسے بڑا ہو سکتا ہے. اور آپ نے فرمایا تھا حریص سے کبھی مشورہ نہیں کرنا, لالچی بندے سے, اس لیے کہ وہ جب بھی تمہیں رائے دے گا اپنا فائدہ دیکھ کے دے گا, کبھی تمہارے حق میں رائے نہیں دے گا. وہ دیکھے گا کہ حالات کس طرح کے, تو میرے ساتھ کس طرح یہ آدمی ٹھیک چل سکتا ہے. یہ دانائی ہے, حکمت ہے. اپنی دوستیاں, اپنے تعلقات ایسے بنائیں کہ جہاں حسین لوگ ہمارے مشوروں میں شامل ہوں, حسین لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو, عمدگی کے ساتھ
ہمارا طرز زندگی گزرے۔ عزیز دوستو یاد رکھیں، جب تک طبیعتوں میں ٹھہراؤ نہیں نہ آتا اور یہ بردباری، یہ دانائی نصیب نہیں ہوتی، بندہ بڑا باصلاحیت بھی ہو تو کام کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ کسی کو بھی کوئی چیز پہنچانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، سکھانے کے لیے بردباری ضروری ہوتی۔ آپ شدت کے ساتھ کوئی کام کریں گے تو وقتی طور پر اثرات ہوں گے، لیکن اس کے اثرات دیر پا نہیں ہو سکتے۔ آپ دیر پا وہ کام کرتے ہیں جو تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، ٹھہراؤ کے ساتھ۔ ہاں کچھ کاموں میں جلدی کرنے کا حکم ہے، فرمایا نماز کا وقت آ جائے تو جلدی پڑھ لو، بیٹی بیٹے کا مناسب رشتہ مل جائے تو جلدی کر لو، کسی کی رقم دینی ہو، پیسے مل جائیں تو ادا کرنے میں جلدی کرو، کسی کا انتقال ہو جائے تو تدفین کرنے میں، تو ان 4 کاموں میں جلدی کا حکم ہے نا۔ باقی تو فرمایا ٹھہر ٹھہر کے کرو، اطمینان سے کرو، قرار سے کرو، سکون سے کرو۔ اللہ کے حضور عرض گزار ہوں مالک ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے